بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ معاملات کیسے ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ خدا آپ پہ اپنا مہربانی جاری و ساری رکھے۔ ٹیم کو بہت زیادہ میسیجز ملے، بہت زیادہ فون کالز ریسیو ہوئیں ٹیم حسن گیلانی کو کہ اسٹوڈنٹس آج کل بہت پریشان ہیں اور سینڈ اپس کی تلوار لٹک رہی ہے، بورڈ ایگزامینیشن سر پہ ہے، سلیبس کی کوریج کا مسئلہ ہے، فیل ہو گئے تو کیا ہوگا۔ والدین کا بڑا سارا اصرار ہے کہ کوئی ایسا حل ہو کہ بچے ہمارے اس میں سے نکل جائیں۔ بات ضرور کرتے ہیں، لیکن چونکہ ٹیم گیلانی کا تھوڑا سا جو نظریہ ہے وہ ڈگر سے تھوڑا ہٹ کے ہی ہے۔ پہلے تو یہ دیکھیں، پہلے تو یہ سوچیں کہ وہ والدین کہ جو اپنی محنت مشقت سے ہماری فی پے کرتے ہیں، ہمیں اچھے اداروں میں بھیجتے ہیں اور دھوپ چھاؤں کا احساس کیے بغیر اپنی جذبات کی قربانیاں دے کے ہمیں پروان چڑھا رہے ہیں۔ اگر ہمیں اتنا ہی احساس ہے تو آغاز سے ہی یہ احساس ہم کیوں نہیں کرتے کہ یہ نوبت ہی نہ آئے، ہم اس لیول تک ہی نہ آئے، ہمیں یہ سوچنا ہی نہ پڑے۔ ہم اتنی توجہ کیوں نہیں دیتے اپنے سلیبس کی کوریج پہ یا اپنے ٹیسٹ پہ یا اپنے ایگزامینیشن میں، اپنے کلاس روم میں، اپنے یونیورسٹی، اپنے کالج میں، کہ جب ہمارا سالانہ امتحان سامنے آتا ہے، جب ڈیٹ شیٹ سامنے آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، ہماری بھوک مٹ جاتی ہے اور ہم بہانے، نت نئے بہانے تراشنا شروع کر دیتے ہیں کہ کس طرح سے بتائیں اور کیا کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس تمام ڈپریشن سے نکلنے کا جو ایک آسان حل ہے، وہ آسان حل یہ ہے کہ آپ اپنی مصروفیات کو دیکھیے، اپنے معاملات پہ غور کیجیے کہ آپ اصل میں اپنے آپ کے ساتھ کر کیا رہے ہیں، آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ آپ کتابوں کو کھولنے کے باوجود سیل فون سامنے رکھے ہوئے اس میں اتنے گھس گئے ہیں، اور شاید آپ نے کوئی آرٹیکل سرچ کرنا تھا لیکن اس کے ساتھ سلائیڈ میں کیو میں کچھ ایسی چیزیں بھی آ گئیں کہ جنہیں دیکھتے دیکھتے آپ رستے سے ہٹے اور پھر منزل آپ سے گم ہو گئی ہے۔ آپ راتیں جاگ رہے ہیں، آپ کے آنکھوں کے گرد ہلکے بن رہے ہیں، آپ کے پیرنٹس کو پتا کہ آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ پڑھ نہیں رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ کی دوستیاں اس طرح سے بن گئی ہوئی ہیں، آپ کے تعلقات اس طرح سے بن گئے ہوئے ہیں، آپ کا دل پٹڑی سے اتر کے بھٹک گیا ہے اور آپ اتنے معاملات میں گھس گئے ہیں کہ آپ واپسی چاہتے ہیں، اور جب واپسی چاہتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ راستے آپ نے ایسے مکس اپ کر دیے ہیں کہ اب آپ کو سمجھانے والا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر آپ کو ڈپریشن اس بات کا ہے کہ میرے رزلٹ پہ کیسی بات آئے گی، تو رزلٹ پہ تو بات آنی ہی ہے، رزلٹ کی بات تو آنی ہی آنی ہے، کیونکہ جو آپ کے لیے دن رات انتظار کر رہے ہیں آپ کی کامیابی کے لیے، وہ حق رکھتے ہیں آپ سے پوچھیں، اور آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ سوال آپ پہ ہوگا اور جواب بھی آپ کے پاس ہے، لیکن آپ نے اس جواب کو گم کر دیا ہے اپنے جذبات میں، اپنی دوستیوں میں، اپنے سیل فون میں، اپنی اٹیچمنٹس میں اتنا گم کر دیا ہے کہ اب آپ لوٹنا چاہتے ہیں، اب آپ واپس آنا چاہتے ہیں، آپ جواب دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ کا جواب سننے کو کوئی تیار اس لیے نہیں ہے کہ سوال بھی آپ نے خود تیار کیا ہے، اور جواب معاشرہ، والدین، ارد گرد کے لوگ آپ سے لے کر کے رہیں گے۔ یاد رکھیں، تھوڑا سا ری تھنک کریں۔ ہم اکثر آپ سے یہ کہتے ہیں تھوڑا سا ری تھنک کریں، اپنی ذات کے ساتھ بیٹھیں، اپنی ذات کے سامنے بیٹھ کے اپنے معاملات کو دیکھیں، آئینہ سامنے رکھ کے بات کریں، سوتے وقت سے پہلے، مطلب سونے سے کوئی 2-4 لمحے پہلے اپنی ذات کے ساتھ سوچیں کہ بھائی یہ امتحان سر پہ آن پڑا ہے، وہ امتحان آپ کے دوست کا بھی امتحان ہو سکتا ہے۔ کیا آپ اپنے بیسٹ فرینڈ کی بات اپنے گھر میں کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں کر سکتے۔ میجورٹی ایسی ہے جو نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ کیسا اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ کیسا بولتا ڈالتا ہے، اس کے سیل فون میں کون کون سے کانٹینٹس ہیں، کون کون سے کلپس ہیں۔ آپ مسکرا رہے ہوں گے، یقیناً مسکرا رہے ہوں گے کہ اب اس کو کس نے بتایا۔ یہ جو بڑے ہوتے ہیں نا، انہیں کو بتاتا نہیں ہے۔ آپ کالج کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اور یہ جو بڑے ہیں نا، یہ زندگی کی کتاب پڑھ رہا ہے، اور زندگی کی کتاب جو ہے نا وہ پریکٹیکل ساتھ ساتھ کروا کے سمجھاتی ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، پہلے اپنا سیل فون سائڈ پہ رکھیں، اس میں کنٹرول شفٹ ڈیلیٹ مارنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد اپنی ذات میں سے جتنے بھی ایسی ایکسٹرا چیزیں ان کو ڈیلیٹ مارنے کی کوشش کریں۔ برتن کو خالی کرنے کی کوشش کریں، جتنا برتن خالی ہوگا اتنا ہی برکتیں، رحمتیں آنے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ کبھی اپنے گھر میں دیکھیں، گھر کی خواتین، آپ کی والدہ گرامی یا بہن یا آپ کے گھر والے جب برتن کو صاف کر رہے ہوتے ہیں نا، تو باہر سے کم اور اندر سے زیادہ صاف کرتے ہیں۔ اپنی ذات کے برتن کی صفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ امتحان گزر جائیں گے، رزلٹ آیا نہیں آیا، سپلی آگئی، دوبارہ تیاری کر لی، سرٹیفکیٹ لے لیا، پریکٹیکل لائف میں چلے گئے، روپیہ، پیسہ، بینک بیلنس، دولت، نام، شہرت سب آ گیا، لیکن من مٹی کے نیچے کون پوچھے گا کہ یہ کت پر جس کا لگا ہوا یہ کون تھا؟
ابھی تو ہے نا، اس کو تھا ہونے سے پہلے سوچ لیجئے، ڈپریشن ختم ہو جائے گا، پریشانی ختم ہو جائے گی. ہاتھ سے ہاتھ ملائیے، تھوڑا سا مسکرائیے، پلکیں جھکائیے اور ٹھنڈا سانس لے کے اپنی ذات سے ملیے اور نئے عزم کے ساتھ نئی شروعات کیجئے. پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، ان لوگوں کا خیال ضرور رکھیے گا جو آپ کا خیال رکھنے کی وجہ سے اپنا خیال نہیں رکھ پا رہے ہیں. دعا میں یاد رکھیے. خدا حافظ.